امریکہ ایک ایسا ملک ہے جس نے شروع سے ہی مسلمان ملکوں کے حکمرانوں کو دبانے کی کوشش کی۔ مسلمان حکمرانوں کو واضح طور پر دھمکیاں بھی دیتا رہا اور کچھ حکمرانوں کو قتل بھی کرا دیا، وہ صدام حسین ہوں یا ذوالفقار علی بھٹو، معمر قذافی ہوں یا شاہ فیصل ہوں، ضیاء الحق ہوں یا پھر آج کے دور کے عظیم لیڈر عمران خان ہوں۔ آج ہم 6 عظیم لیڈروں کا ذکر کریں گے جو امریکہ کے عطاب کا شکار ہوئے۔ نمبر 1 ہے سعودی فرمانروا شاہ فیصل بن عبدالعزیز ال سعود۔ ان کی پیدائش سعودی شہر ریاض میں 1906 میں ہوئی۔ انہوں نے حجاز کو فتح کیا اور 20 سال کی عمر میں حجاز کے گورنر بنے اور پھر 1964 میں سعودی عرب کے کنگ بن گئے۔ 1973 میں کنگ فیصل نے امریکہ کو تیل کی قیمت میں اضافہ نہ کرنے کی وجہ سے سپلائی بند کر دی اور پھر 1975 میں امریکہ نے ان کے ہی بھتیجے پرنس فیصل ابن مسعود کے ہاتھوں قتل کرا دیا۔ شاہ فیصل ایک ترقی پسند حکمران تھے۔ انہوں نے ٹی وی اور ریڈیو کی نشریات بھی شروع کرائی اور امریکہ سے یہ بھی کہا کہ وہ تیل کے کنوؤں کو آگ لگا کر واپس خیموں میں جا سکتے ہیں، اور وہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کیا کرتے تھے۔ نمبر 2 پر موجود ہیں صدام حسین۔ 28 اپریل 1937 عراق کے شہر الوجا میں پیدا ہوئے۔ صدام حسین کی پھانسی کے لیے عید الاضحیٰ کا دن منتخب کیا گیا۔ انہیں 30 دسمبر 2006 کو عوام کے سامنے پھانسی دی گئی۔ جنوری 2002 میں صدر بش نے صدام کا 24 سالہ دور ختم کرنے کا اعلان کیا اور الزام لگایا کہ عراق کے پاس دنیا کو تباہ کرنے والے خطرناک ہتھیار موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کی انسپیکشن ٹیم کے اعلان کے بعد یہ ثابت ہوا کہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ہتھیار موجود نہیں ہے، تاہم امریکہ نے کسی کی نہ سنی اور پھر عراق پر فوج چڑھا دی۔ عراقی فوج مکمل طور پر بکھر گئی اور پھر صدام حسین روپوش ہو گئے اور پھر ایک بہت لمبے عرصے کے بعد ان کو ان کی جائے پیدائش والی جگہ سے بازیاب کرایا گیا۔ ان کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ کافی عرصے سے نہائے نہیں ہیں۔ ان پر 150 افراد کے قتل کا مقدمہ چلا اور پھر عراقی حکومت، جو کہ امریکہ کی کٹھ پتلی تھی، 30 دسمبر 2006 کو پھانسی کا اعلان کرتی ہے، جو کہ عوام کے سامنے دی گئی۔ نمبر 3 پر موجود ہیں معمر قذافی، کنگ آف لیبیا۔ ان کے دور میں تعلیم اور صحت مکمل طور پر فری تھی۔ ان کے دور میں ٹیکس کوئی بھی انسان پے نہیں کرتا تھا۔ ان کا لائف سٹائل یورپ سے کم نہ تھا۔ گاڑی کی آدھی قیمت حکومت دیتی، بے روزگار کے لیے جاب نہ ملنے تک معقول وظیفہ تھا، پیٹرول سستا اور پانی مہنگا تھا۔ واحد ملک تھا جس پر کوئی بیرونی قرضہ نہ تھا اور پورے ملک میں بجلی مفت تھی، اور پھر نیٹو نے قذافی کے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر اسے قتل کر دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ لیبیا کو نمبر 1 اکانومی بنایا جائے اور امریکہ کو معیشت کے میدان میں مات دی جائے۔ پیٹرول کے کنویں اور مسلم حکمرانوں کو اکٹھا کرنے کی وجہ سے ہیلری کلنٹن کی خفیہ ای میل بھی موجود تھی۔ معمر قذافی ڈالر کی بجائے یورو اور روپے میں ٹریڈ کرنا چاہتے تھے۔ قذافی ہمیشہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تھا۔ 2010 میں افریقہ میں اکنامک انسٹیبلٹی کے خلاف مظاہرے شروع ہوئے اور امریکہ نے ان مظاہروں کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی سازش کی اور معمر قذافی کو 2011 میں قتل کر دیا، اور امریکہ ایک بار پھر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور آج لیبیا 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہے۔ نمبر 4 پر موجود ہیں ذوالفقار علی بھٹو۔ بھٹو صاحب 5 جنوری 1928 کو لاڑکانہ میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک ممتاز بیرسٹر بھی تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی بھی۔ وہ 1971 سے 1973 تک پاکستان کے چوتھے صدر رہے۔ بھٹو صاحب ایک عوامی لیڈر تھے۔ بھٹو صاحب نے بھارت کے ساتھ شملہ معاہدہ کیا اور بھارت سے 13,000 کلومیٹر کا علاقہ واپس لیا، اور بھٹو صاحب کا ایک اور کارنامہ یہ تھا کہ بھارت سے 9,000 قیدی جو سقوط ڈھاکہ کے وقت قید ہو گئے تھے آزاد کروائے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 میں پاکستان کا آئین بنایا اور پھر اس آئین کے نتیجے میں 1973 میں پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔
1970 کے انتخابات میں دھاندلی کی وجہ سے ملک میں انتشار پھیل گیا اور پھر 5 جولائی 1977 میں جنرل ضیاء الحق نے ماشاء اللہ لگا دیا۔ ادھر بھٹو صاحب کو نواب محمد احمد خان کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ 18 مارچ 1978 کو ہائی کورٹ نے موت کی سزا سنائی اور پھر 4 اپریل 1979 کو انہیں راولپنڈی میں پھانسی دے دی گئی۔ نمبر 5 پر موجود ہیں ضیاء الحق۔ 1924 میں جالندھر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ایک غریب کسان تھے۔ ابتدائی تعلیم جالندھر میں حاصل کی۔ 1945 میں فوج میں کمیشن حاصل کیا۔ 1964 میں لیفٹیننٹ کے عہدے پر ترقی حاصل کی۔ اردن کی شاہی افواج میں خدمات بھی انجام دی۔ 1969 میں کرنل بنے۔ 1975 میں کور کمانڈر بنے۔ 1 مارچ 1976 کو پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف بنے۔ 17 اگست 1988 کو C-130 نے راولپنڈی سے بہاولپور کی جانب اڑان بھری۔ جہاز میں 29 افراد سوار تھے۔ جہاز C-130 فضا میں ہی تباہ ہو گیا تھا۔ نمبر 6 عمران خان، پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور 1992 ورلڈ کپ کے فاتح۔ 5 اکتوبر 1952 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ کرکٹ کی اننگز 1971 میں شروع کی۔ 1992 میں پاکستان کو ورلڈ کپ جتایا۔ 1996 میں PTI کی بنیاد رکھی۔ جمائمہ سے شادی کی جو کہ 2004 میں طلاق کی صورت میں ختم ہوئی۔ دوسری شادی ریحام خان اور تیسری شادی بشرا بی بی سے کی۔ خان صاحب نے اپنی تعلیم ایچیسن سے حاصل کی۔ تاہم 25 جولائی 2018 کو PTI نے پہلی مرتبہ حکومت بنائی اور پھر عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ انہوں نے کینسر ہسپتال شوکت خانم کے نام سے بھی بنایا جو کہ ان کی والدہ کے نام سے تھا۔ انہوں نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا اور پھر ملک میں مختلف پروگرام بھی سٹارٹ کیے۔ تاہم امریکہ کو پاکستان کا اس طرح ایبسولوٹلی ناٹ کہنا پسند نہ آیا اور پھر تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو گئیں۔ 10 اپریل 2022 کی آدھی رات کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کی حکومت کو الٹا دیا گیا۔ PDM نے 16 ماہ حکومت کی اور پھر عمران خان کو سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس میں جیل میں ڈال دیا گیا جو کہ ابھی تک بھی قید میں ہیں۔